اہل حدیث ہو، آپ کی تاریخ جو ہے وہ سنہری تاریخ، آپ کی تاریخ اگر انگریز کے مقابلے میں دیکھا جائے جہاد کرنے والے تو آپ کے اکابر تھے. آپ کو کسی کتاب کے حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اتنا ہی کافی ہے آپ کے لیے کہ ساری دنیا جانتی ہے بالا کوٹ کی پہاڑیاں، آپ کے جو اکابر شہداء تھے وہاں ان پہاڑیوں میں ان کی قبریں ایک تاریخ ہیں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. قائد ملت سلفیہ کی موجودگی میں اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ساتھ وابستگی کہ پاکستان کے کونے کونے میں اہل حدیث کا کوئی بھی نوجوان ہے وہ اسی جذبے کے ساتھ امیر محترم پروفیسر سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبد الکریم صاحب کے ساتھ کھڑا ہے. میں آپ کے سامنے دعوت خطاب دیتا ہوں قائد ملت سلفیہ جنہوں نے پوری دنیا کے اندر اسلامی ممالک کے اندر پاکستان، بنگلہ دیش، سعودی عرب، بحرین، قطر اور تمام دوسرے ممالک میں اہل حدیث کی بہترین دعوت کو، پرامن دعوت کو عام کیا ہے، اور آج پاکستان کے چپے چپے میں اپنی اس دعوت کو جو قرآن و سنت پر مبنی ہے عام کر رہے ہیں. آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں قائد ملت سلفیہ پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبد الکریم صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. نشیب سے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے میں اہل حدیث یوتھ فورس کی قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک شاندار، جاندار، بہترین اجتماع آج بورے والا کے کالج گراؤنڈ میں منعقد کیا، اور ماشاءاللہ اتنا بڑا اجتماع کہ کالج گراؤنڈ تنگی دامہ کا شکوہ کر رہا ہے. میں اہل حدیث یوتھ فورس کی مرکزی قیادت کو اور اسی طرح جنوبی پنجاب کی قیادت کو اور خاص کر جو اس ضلع کے صدر ہیں اور ان کے رفقا ہیں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. حافظ سلمان اعظم صاحب صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، حافظ عبدالغفور جہلمی صاحب جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، اور اسی طرح ان کے تمام ذمہ داران، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور مرکزی جمعیت اہل حدیث
جنوبی پنجاب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جنوبی پنجاب کے امیر مولانا ڈاکٹر عبدالرحمن شارق صاحب، سرپرست محترم جناب حافظ ظفر اللہ صاحب اور سینئر نائب امیر محترم قاری سیف اللہ عابد صاحب اور ناظم اعلیٰ حافظ غلام اللہ محمدی صاحب اور اسی طرح حافظ بلال صاحب اور باقی تمام دوستوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور شرکاء کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ محبت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، ولولے کے ساتھ یہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ قرآن اور سنت کی سربلندی کے لیے آپ یہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے اور آپ سب کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ اسٹیج پر علماء کرام تشریف فرما ہے، مرکز جمعیت اہل حدیث کے اکابرین اور جماعت کے اور یوتھ فورس کے ذمہ داران، خاص کر حضرت مولانا محمد حنیف ربانی صاحب، حضرت مولانا غلام مصطفیٰ امن پوری صاحب اور شیر پنجاب ہماری جماعت کے معروف خطیب حضرت مولانا منظور احمد صاحب اور اسی طرح بہت سارے جو مبلغین تشریف فرما ہے، وہ آپ کے سامنے خطابات فرمائیں گے، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اسی طرح مجھ سے پہلے جماعت کے نائب امیر محترم جناب غازی اسلام رانا شفیق خان پسروری صاحب تفصیلی خطاب کر گئے ہیں اور صحیح طرح مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان کا بھرپور انداز میں موقف آپ کے سامنے انہوں نے رکھا ہے، تاریخی اعتبار سے بھی اور موجودہ حالات کے تناظر میں بھی۔ اور اسی طرح ناظم اعلیٰ مرکز جمعیت اہل حدیث مولانا عبدالرشید حجازی صاحب بھی خطاب فرما چکے ہیں اور ان کے بعد حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب بھی ماشاءاللہ بھرپور اور بہترین خطاب کر گئے ہیں۔ اور میرے سے پہلے قاری سیف اللہ عابد صاحب نے اور سالار اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان محترم جناب سلمان اعظم صاحب نے بھرپور خطاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ آپ نے بڑے گرم گرم خطاب سنے، اب میرا ایک ٹھنڈا خطاب بھی آپ سن لیں، لیکن ٹھنڈا خطاب انشاءاللہ مختصر ہوگا، لمبا نہیں ہوگا۔ اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوانوں، ہمیں آپ پر فخر ہے کہ آپ کتاب و سنت کی دعوت کو لے کر میدان میں آئے اور آج آپ نے جنوبی پنجاب کے شہر بورے والا میں یہ ثابت کیا کہ الحمدللہ مرکز جمعیت اہل حدیث کے شاہین بھرپور اور مؤثر طریقے سے کتاب و سنت کی دعوت جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ اہل حدیث و آپ کی تاریخ جو ہے وہ سنہری تاریخ ہے۔ آپ کی تاریخ اگر انگریز کے مقابلے میں دیکھا جائے جہاد کرنے والے تو آپ کے اکابر تھے۔ آپ کو کسی کتاب کے حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اتنا ہی کافی ہے آپ کے لیے کہ ساری دنیا جانتی ہے بالا کوٹ کی پہاڑیاں، آپ کے جو اکابر شہداء تھے وہاں ان پہاڑیوں میں ان کی قبریں ایک تاریخ ہیں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ سیدین شہیدین نے انگریز کے خلاف اپنے ساتھیوں کے ساتھ اعلان جہاد کیا اور ان کے سامنے سرنڈر نہیں کیا،
بلکہ جامع شہادت نوش کیا، لیکن اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا۔ اور اس کے بعد آپ کی تاریخ یہ ہے، تاریخ پاکستان میں اہل حدیث اکابر نے، جس طرح رانا شفیق خان پسروری نے بتایا، قائد اعظم کے ساتھ، مسلم لیگ کے ساتھ بھرپور کردار ادا کیا، اور یہ نعرہ بھی آپ کے اکابر دینے والے تھے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے اکابر، آپ کے بزرگ پاکستان بنانے میں شامل تھے، اور اس کے بعد ہمیشہ پاکستان کی تعمیر میں، پاکستان کی ترقی میں، پاکستان میں اتفاق اور اتحاد کو قائم کرنے میں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے سنہری کردار ادا کیا ہے۔ جس طرح رانا صاحب فرما رہے تھے کہ ملی یکجہتی کونسل کا منشور تحریر کرنے والی جماعت جو ہے وہ آپ کی جماعت کے اکابر پروفیسر ساجد میر رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو ہمیشہ ہم نے اتفاق کی دعوت دی، اتحاد کی دعوت دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے توحید کی بھی دعوت دی، سنت کی بھی دعوت دی، اور ختم نبوت کے عقیدے کی چوکیداری بھی کی۔ اگر کسی نے عقیدہ ختم نبوت پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو الحمدللہ ہمیشہ پاکستان بننے سے پہلے بھی اور پاکستان بننے کے بعد بھی ختم نبوت کے عقیدے پر ہر حملے کی چوکیداری جہاں سب مسلمانوں نے کی، وہاں اس کا ہراول دستہ آپ کے اکابر اہل حدیث تھے۔ اور اسی طرح پچھلے دور میں، گزشتہ 1-2 سالوں میں، جب ہمارے ملک میں ہمارے ایک چیف جسٹس نے قادیانیوں کی سہولت کاری کی تو اس کے خلاف تمام اسلامی تنظیمیں کھڑی ہوئی اور عدالت عالیہ میں، سپریم کورٹ میں گئی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ آئین پاکستان کے خلاف ہے یہ فیصلہ قادیانیوں کو تبلیغ کی سہولت دینا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اس محاذ کا ہراول دستہ آپ کی جماعت کے امیر حضرت پروفیسر ساجد میر رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ انہوں نے عقیدہ ختم نبوت کی چوکیداری میں سپاہی اول کا کردار ادا کیا، اور تمام جماعتوں نے پروفیسر ساجد میر کے ساتھ ان کے پیچھے کھڑے ہو کر ان کی تائید کی، اور سب نے یہ اعلان کیا ہمارا بھی وہی موقف ہے جو پروفیسر ساجد میر کا موقف ہے۔ یہ اعزاز اللہ نے دیا، آپ کو دیا اہل حدیثوں۔ اور اسی طرح عقیدہ تحفظ ختم نبوت و امہات المومنین، اس عقیدے کا تحفظ بھی، تحفظ ناموس صحابہ، ناموس امہات المومنین، ناموس آل بیت، اس عقیدے کا تحفظ بھی ایوان بالا نے آپ کی قیادت میں، ایوان بالا میں آپ کی قیادت نے کیا، اور اللہ نے یہ اعزاز بھی آپ کو دیا کہ الحمدللہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے، وہ بل پیش کرنے والا آپ کی جماعت کا ناظم اعلیٰ تھا، اور اللہ کی توفیق سے وہ بل بالاتفاق منظور کیا گیا، اور یہ جو سہرا ہے آپ کے سر آیا، اور یہ اعزاز بھی اللہ نے آپ کو دیا۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ، وکیل نموس صحابہ، وکیل نموس صحابہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث
منزل قریب علم عمل میں چراغ. اور اسی طرح پاکستان میں اتحاد اور اتفاق قائم کرنے میں ہمیشہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کا ایک اہم کردار رہا ہے، اور ہمیشہ ہم نے اتفاق کی دعوت دی، اتحاد کی دعوت دی، کبھی انتشار کی دعوت ہم نے نہیں دی. آج بھی اس سٹیج سے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت سب سے زیادہ اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کو عزت دی، گزشتہ سال مئی میں افواج پاکستان نے انڈیا کے حملے کا جو بھرپور جواب دیا، جو بنیان مرصوص اور جو آپریشن انڈیا کے خلاف، انڈیا کے حملے کے خلاف کیا گیا، اور افواج پاکستان نے انڈیا کو بھرپور، مؤثر اور منہ توڑ جواب دیا، اس میں پاکستان کی بہت بڑی عزت ہوئی. ہم اس پر اپنے سپہ سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور تمام افواج پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوان، مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ہر فرد افواج پاکستان کے ساتھ ہے، افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے، اور اپنے ملک کے دفاع کے لیے افواج پاکستان کی مکمل حمایت اور تائید کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب امریکہ نے، اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا تو حکومت پاکستان کا موقف ایک متوازن اور بہترین موقف تھا. حکومت پاکستان نے اسرائیل کی مذمت کی، امریکہ کی مذمت کی کہ ایران پہ بلا جواز امریکہ نے حملہ کر کے دنیا کے امن کو تباہ کرنے کی کوشش کی، اور ساری دنیا میں مہنگائی کا بحران آیا. پاکستان میں اس وقت پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ ٹرمپ کا یہ ناجائز حملہ جو اس نے ایران پہ کیا. ہماری حکومت نے، ہمارے سپہ سالار نے اس حملے کی بھرپور مذمت کی. مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ہمیشہ اپنے حکومت کا جو موقف ہے اس کی تائید کرتی رہی ہے، کیونکہ وہ موقف درست تھا. ہم بھی اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملے کی مذمت کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ آپ سب مذمت کرتے ہیں؟ ہم سب اسرائیل اور امریکہ کی جو اس نے ایران پہ حملہ کیا ہے اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ ایران نے جو گلف ممالک پہ، خلیجی ممالک پہ حملے کیے وہ بھی ناجائز ہیں، اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں. اور خاص کر سعودی عرب پہ جو حملے کیے ایران نے اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور اللہ نے ہمیں یہ اعزاز دیا ہے، پہلے بھی حرمین شریفین کے ساتھ ہماری عقیدت کوئی ڈھکی چھپی نہیں، کیونکہ ہم کسی بستی کی طرف نہیں بلاتے، ہم کسی شہر کی طرف نہیں بلاتے. اگر ہم دعوت دیتے ہیں تو مکہ والے کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور مسجد اور مدینہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور رسول اللہ کی سنت کی طرف دعوت دیتے ہیں. تو ہماری عقیدت کا محور، ہماری عقیدتوں کا مرکز مکہ اور مدینہ ہے. اگر کوئی شخص مکے اور مدینے کے خلاف بری نگاہ سے دیکھتا ہے تو ہم اس کو کبھی
اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ مکہ اور مدینہ کی طرف بری نگاہ دیکھے یا وہ مکہ اور مدینہ کے اوپر یا سعودیہ کے اوپر حملہ آور ہو۔ نعرہ تکبیر! اللہ نے ہمیں یہ بھی اعزاز دیا کہ پچھلے سال مئی کے آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی کے بعد اللہ نے پاکستان کو جو عزت دی، اس کے بعد سعودیہ اور پاکستان کا مشترکہ دفاعی معاہدہ ہوا، اور یہ اعزاز افواج پاکستان کو ملا کہ افواج پاکستان جہاں پاکستان کی سرزمین کی محافظ ہیں، وہاں سعودی عرب کی زمین کی بھی محافظ ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے اللہ نے ہمیں یہ اعزاز دیا۔ ہم اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں کہ اللہ نے افواج پاکستان کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو حرمین شریفین کی حفاظت کی ذمہ داری اور یہ فریضہ ادا کرنے کی توفیق دی۔ تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے حرمین شریفین کے دفاع کے لیے اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنی جانیں، اپنے مال، اپنی اولادیں مکے اور مدینے کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا خیال ہے؟ آپ مکے اور مدینے کے دفاع کے لیے، مکے اور مدینے کے تحفظ کے لیے تیار ہیں؟ جو تیار ہیں وہ کھڑے ہو کر ہاتھ کھڑا کریں۔ انشاءاللہ ہم مکہ اور مدینہ اور سعودیہ کے تحفظ کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم پاکستان کے تحفظ کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ان خوارج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں جو ہمارے سپورٹی اداروں پہ حملے کرتی ہیں، جو ہمارے پاکستانیوں پہ حملے کرتی ہیں۔ ہم انشاءاللہ اپنے پاکستان کے تحفظ کے لیے اپنے اداروں کے ساتھ بھرپور انشاءاللہ کردار ادا کریں گے۔ میں آپ تشریف رکھیں، بہت شکریہ آپ کا۔ آخری گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عزت دی ہے پاکستان کو، اس وقت دنیا میں ہمیں اللہ نے ایک بہت بڑا مقام دیا ہے، اور وہ پچھلے سال مئی والا جو حملہ تھا یا جو آپریشن بنیان مرصوص تھا، اس کی کامیابی کے بعد اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا، ہمیں اعزاز دیا۔ آج پوری دنیا کے نگاہیں اسلام آباد کی طرف ہے۔ انڈیا آج تک یہ کہتا تھا کہ اسلام آباد تخریب کاری اور دہشت گردی کا مرکز ہے، لیکن پاکستان نے ثابت کیا کہ انڈیا جھوٹ بولتا ہے۔ پاکستان، اسلام آباد امن کا گہوارہ ہے، اور دنیا میں جب بد امنی ہو تو پاکستان جو ہے وہ امن بنانے والا ہے، اور اسلام آباد کا شہر امن کا مرکز ہے، اور پوری دنیا اس کی طرف دیکھ رہی ہے کہ امریکہ اور ایران کے بعد ایران کے مابین جو جنگ ہے، اس کو جنگ کو ختم کرانے کے لیے اسلام آباد کا شہر جو ہے اس کو منتخب کیا گیا۔ یہ آپ کے لیے اعزاز ہے۔ ہم اس اعزاز پر اپنے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم افواج پاکستان کی مکمل حمایت اور تائید کرتے ہیں، اور اسی طرح حکومت پاکستان کی مکمل تائید اور حمایت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہمیشہ کی طرح حکومت پاکستان کے ساتھ اور افواج پاکستان کے ساتھ قدم بقدم، شانہ بشانہ ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے اور پاکستان کے تحفظ کے لیے ہم اپنی افواج کے ساتھ ہیں، اپنی حکومت کے ساتھ ہیں، اپنے اداروں کے ساتھ ہیں۔ میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ مقامی انتظامیہ کا، ڈی سی وہاڑی، ڈی ایس پی بورے والا، اسی طرح
एसी बूढ़े वाला और इसी तरह DPO बिहाड़ी और जो मकामी इंतज़ामिया है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने, कमिश्नर मुल्तान हमारे भाई आमिर करीम साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इंतज़ामात में ताउन किया, सहूलियात मुहैया की। अल्लाह उन सबको खुश रखे। मेरे भाइयों, आपका शुक्रिया, हम आपके साथ हैं, हम आपके शानो बशाना इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसकी तामीर और तरक्की के लिए हम आपके साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अहल हदीस यूथ फोर्स के नौजवानों का शुक्रिया, अहल हदीस यूथ फोर्स के सदर और जनरल सेक्रेटरी का शुक्रिया, और इसी तरह मुस्लिम लीग नून की क़यादत यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मोहतरम डोगर साहब, और इसी तरह चौधरी नज़ीर साहब भी तशरीफ़ फरमा है। मैं उनका और तमाम जो हमारे इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन हैं, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हमारे भाई हैं, हम आपके साथी हैं, और इंशाअल्लाह आपने और हमने मिलकर इस मुल्क के, इस इलाके के अमन को जो है मजबूत करना है, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में भरपूर और मुस्बत और मुअस्सिर किरदार अदा करना है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह।